بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے میری۔ اگر آپ فارمیسی اسسٹنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس چینل پر آ گئے ہیں تو آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو فری آف کاسٹ ہر معلومات ملے گی۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو واٹس ایپ نمبر دیں گے، فری آف کاسٹ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ جن دوستوں نے فرسٹ اینڈ سیکنڈ فروری کو ایگزام دیے تھے لاہور میں اور ان کی سپلی آ گئی ہے، سپلی آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ چونٹی کتنی بار ناکام ہوئی تھی لیکن آخر کامیاب ہو گئی تھی۔ دل نہیں چھوڑنا، تیاری کرنی ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ داخلہ کیسے بھیجنا ہے اس کی تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ سپلی کا ایڈمیشن کیسے جائے گا، کیا ہمیں فارمیسی کونسل خود کو جانا پڑے گا، کیا ہم ٹی سی ایس کروا سکتے ہیں، فارم کیسے فل کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، کمپلیٹ اس ویڈیو میں آپ کو A to Z تمام باتیں بتائی جائیں گی فارمیسی اسسٹنٹ کے داخلے کے بارے میں جن دوستوں کی سپلی آ گئی تھی۔ اگر رزلٹ کارڈ موصول نہیں ہوا تو پھر کیا کریں، تمام حل آپ کو بتائے جائیں گے۔ فارمیسی اسسٹنٹ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل طریقہ A to Z پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طرح اپنا داخلہ بھیجنا ہے۔ اور انتظار کی گھڑیاں اب ختم کر دیں، لاسٹ ڈیٹ بھی نزدیک آ گئی ہے، ابھی داخلہ بھیج دیں۔ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس میں کمپلیٹ۔ مکمل فارم کیسے فل کرنا ہے، کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، رزلٹ کارڈ موصول نہیں ہوا تو کیسے کرنا ہے۔ کبھی آپ نے شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑنا، کسی جگاڑ کے چکر میں نہیں پڑنا، آپ نے تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ لازمی کامیاب ہوں گے۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پچھلے آنے والے سابقہ پیپروں میں اہم سوال شیئر کیے جائیں گے، انشاءاللہ ہم سب کامیاب۔ نمبر 1، فارم فل کیسے کریں، یہ آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں۔ فارم فل کیسے کرنا ہے، پنجاب فارمیسی کونسل لاہور، اس میں داخلے میں ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ تمام چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تمام دوستوں کے پاس بھی اویلیبل ہیں۔ نمبر 1، پنجاب فارمیسی کونسل لاہور کی طرف سے ایک فارم جو ہم نے فل کرنا ہے، جو پہلے فارم تھا اس پر 4000 فیس تھی، اب انہوں نے اپڈیٹ کر دی ہے، 4000 سے بڑھا کر انہوں نے 5000 فیس کر دی ہے۔ اگر ہم ڈیو ڈیٹ پر اپنا فارم فل کر کے فارمیسی کونسل میں جمع کروا دیتے ہیں تو ہمیں لیٹ فیس نہیں پڑے گی۔ اگر ہم لیٹ کریں گے تو پھر 5000 کی بجائے 10000 دینا پڑے گا، جس طرح پہلے 4000 تھا اب انہوں نے 5000 کر دیے۔ وہ 5000 تو انہوں نے ویسے اپڈیٹ کیا ہے کہ پہلے سپلی کے داخلہ کی فیس 4000 تھی، اب انہوں نے بڑھا کر 5000 کر دی ہے۔ فارم کہاں سے حاصل کریں، فارم حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ کا نمبر پر رابطہ کریں، میں آپ کو PDF سینڈ کر دوں گا، یا پنجاب فارمیسی کونسل لاہور کی ویب سائٹ اوپن کریں، اس پر فارمیسی اسسٹنٹ ایڈمیشن فارم پر کلک کریں اور وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ فارم ڈاؤن لوڈ آپ نے کر لیا، اسے کاپی کروا لیں، مین
سب سے اوپر اس کے رجسٹر بی ایئر آف ایگزامینیشن، آپ نے کس سال پیپر دیا، 2025 میں دیا، 2025 میں فروری کے 2025 میں ہمارے ایگزام ہوئے تھے۔ کسی دوست کے اگر پہلے تھے تو انہوں نے 2025 میں داخلہ نہیں بھیجا تھا، مطلب اس وقت داخلہ نہیں بھیجا تھا اور 2025 میں وہ ایگزام نہیں دے سکے، تو اب وہ بھی اب داخلہ بھیجنا چاہیں سابقہ اسٹوڈنٹ، اگر ان کے پاس چانس اویلیبل ہے تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ نمبر 2، اٹیسٹڈ فوٹوگراف، فوٹو کو بیک گراؤنڈ سے اٹیسٹڈ نہیں کروانا، تصویر کو فرنٹ سائڈ سے اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ سے آپ اٹیسٹڈ کروائیں گے وہ تو چپسا ہو جائے گی فارم کے اوپر، وہ اٹیسٹڈ سائڈ بیک سائڈ پر چلی جائے گی۔ آگے آتا ہے جی فل نیم، فادر نیم، یہ آپ نے کیپٹل لیٹر میں لکھنا ہے، فل نیم اور فادر نیم۔ آگے ڈیٹ آف برتھ، یہ آپ جیسے مرضی لکھیں، کیپٹل میں یا اسمال میں۔ ریلیجن آپ کا کیا ہے، اسلام، تو اسلام میں لکھیں گے۔ پرماننٹ ایڈریس، ڈسپینسر حضرات کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ اپنا پرماننٹ ایڈریس کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے وہ اپرینٹرشپ لی تھی ان کو لازمی ہے کہ اس وقت جو آپ نے ایڈریس دیا تھا وہی پرماننٹ ایڈریس دیں۔ پوسٹل ایڈریس وہ دیں جہاں آپ کو بر وقت ڈاک جلدی مل سکے۔ اس کے پوسٹل ایڈریس کے بعد ہے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کے چہرے پر کوئی تل کا نشان ہے، کوئی چوٹ کا نشان ہے، آپ اس مول آف یا کٹ آف فور ہیڈ، جو بھی آپ کے جسم پر، جیسے آئی ڈی کارڈ بنوائیں تو وہ بھی یہ لکھتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے فارم فل کرنا ہے۔ فون نمبر، جو آپ کا ایکٹیو فون نمبر ہے وہ یہاں لکھ دیں۔ نیشنل بینک پے آرڈر یا بینک ڈرافٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے جو ہم نے بینک ڈرافٹ بنوانا ہے، تو بینک ڈرافٹ کا نمبر آپ یہاں لکھ دیں گے۔ جس ڈیٹ کو آپ نے بینک ڈرافٹ بنوایا وہ ڈیٹ آپ لکھ دیں گے۔ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر، شناختی کارڈ کا آپ نمبر یہاں لکھ دیں گے۔ میٹرک سرٹیفکیٹ رول نمبر، یعنی میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر ہمارا رول نمبر جو نوٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے۔ ہماری جو ایکٹیو ای میل ہے جس پر ہمیں ای میل موصول ہوگی جو ہم ریگولر استعمال کرتے ہیں وہ ای میل آپ نے دینی ہے یہاں۔ نیچے سگنیچر آف ایپلیکینٹ، اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر اردو میں سائن کیے ہوئے ہیں تو آپ اردو میں کریں، اگر انگلش میں کیے ہوئے ہیں تو انگلش میں کریں۔ فار کمپاؤنڈس اینڈ ایکسپینڈڈ کینڈیڈیٹس اونلی، اگر آپ کی پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یعنی پیپر 1، پیپر 2 اور پیپر 3، پیپر 3 دیتے ہیں پریکٹیکل کو پیپر 3 کا نام دیتے ہیں، پیپر 1 کو پیپر 1 اور پیپر 2 کو پیپر 2۔ اپیئرڈ ان 2025، اگر 2025 سے آپ نے پہلے دیا ہے، جو آپ نے لاسٹ پیپر دیا ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ 2025 میں دیا ہے تو 2025 لکھ دیں۔ کس منتھ میں دیا ہے، فروری میں۔ انڈر رول نمبر، جو آپ کا رول نمبر ہے XYZ، جو بھی آپ کا رول نمبر ہے، جو آپ نے امتحان دیا تھا فارمیسی اسسٹنٹ کا، اور آپ کے رول نمبر سلپ پر جو رول نمبر تھا آپ نے وہ رول نمبر یہ دینا ہے۔ تو آپ کا فارم فل ہو گیا۔ باقی آپ کو بتاتے ہیں اور باقی ساتھ میں کون سی چیزوں کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ فارم ہمارا کمپلیٹ فل ہو گیا، اب ہم نے اس کے ساتھ کن کن چیزوں کو اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے ایک اٹیسٹڈ فوٹوگراف، وہ تو ہم فارم فل کرتے وقت آپ کو بتا دیا کہ اٹیسٹڈ فوٹوگراف ساتھ لگانا ہے۔ ایک شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگانی ہے۔
ایک بینک ڈرافٹ، جو ہم نے بینک ڈرافٹ فل کرتے تھے، آپ کو بتایا کہ بینک ڈرافٹ نمبر. اگر آپ فارمیسی کونسل لاہور ڈائریکٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بینک ڈرافٹ بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ڈائریکٹ فارمیسی کونسل لاہور جائیں، وہاں فیس پے کریں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور باقی ڈاکومنٹس ان کو دیں اور واپس آ جائیں. آپ کو وہاں سے رسید مل جائے گی. اگر آپ گھر بیٹھے ٹی سی ایس کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بینک ڈرافٹ بنوانا پڑے گا. بینک ڈرافٹ کس بینک سے بنوانا ہے؟ کسی بھی بینک سے آپ بینک ڈرافٹ بنوا سکتے ہیں. بینک بعض اوقات بینک مختلف ڈیمانڈ ڈرافٹ، یہ بھی سیم نام ہے بینک ڈرافٹ کا، بینک چیک، یہ تمام چیزیں ایکسیپٹیبل ہے. کسی بھی بینک سے آپ بینک ڈرافٹ بنوا سکتے ہیں. اور کس نام سے بنوانا ہے، مین چیز، جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں بینک میں تو ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے بینک ڈرافٹ کس نام سے بنانا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیکٹری پنجاب فارمیسی کونسل لاہور، یہ 4-5 چیزیں آپ کو ایگزیکٹ یاد ہونی چاہیے. سیکٹری پنجاب فارمیسی کونسل لاہور، اس نام سے آپ نے بینک ڈرافٹ بنانا ہے. ایک بینک ڈرافٹ ہو گیا. ایک رزلٹ کارڈ، اگر آپ کے پاس رزلٹ کارڈ پہنچ آیا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں پہنچا تو آپ کے پاس جو گزٹ شیٹ ہے جس پر آپ نے رزلٹ چیک کیا ہے، تو وہ جس پیج پر آپ کا رزلٹ کا موجود ہے اس پیج کو پرنٹ کروائیں. پرنٹ کروانے کے بعد جو آپ کا رول نمبر، نیم اور آپ کے جہاں لکھا ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیں. ایک بینک ڈرافٹ، ایک رزلٹ کارڈ یا گزٹ شیٹ کا وہ پیج جس پر آپ کا نام ہے، شناختی کارڈ کی کاپی اور فوٹوگراف، اٹیسٹڈ فوٹوگراف اور فارم فل کیا ہوا. یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہوگی مکمل. اب اسے آپ ٹی سی ایس کروا سکتے ہیں. سب آفس 169A احمد بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور. آگے ان کا نمبر بھی ہے، فون نمبر 04235198418. آپ کو ویڈیو میں بھی یہ ساتھ ساتھ شو ہو جائے گا. یہ سب آفس ہے، ان کے 2 آفس ہیں. پہلے ایک آفس ہوتا تھا ان کا، اب انہوں نے 2 آفس بنائے. ظاہر سی بات ہے کام بڑھ گیا ہے، تو سب آفس میں یہ فائلیں لے رہے ہیں. آپ کی فائل ہو گئی کمپلیٹ. اب آپ اسے ٹی سی ایس کروا دیں، یا پھر آپ ڈائریکٹ جانا چاہیں تو ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کو فارمیسی اسسٹنٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. ڈیلی آپ کو جو سابقہ پیپروں میں کوشچن زیادہ بار آیا ہے اس میں سے ایک کوشچن ڈیلی لیا جائے گا اور اس پر آپ کو بہترین رٹا کامیاب نہیں ہوتا، کنسیپٹ کلیئر کرنے ہوں گے. سابقہ پیپر پر مبنی ڈیلی ایک ویڈیو بنایا کریں گے اور ڈیلی تیاری کریں. اگر آج ہی آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پیپر آنے تک آپ کی مکمل تیاری نہ ہو. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. بتاتے چلیں کہ آپ کو اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0301510617 0301510617. بغیر کسی جھجک کے آپ کسی بھی وقت ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. اگر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے نا تو آپ اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام اور بیچ نمبر آپ نے لاسٹ ٹائم کے پیپر کب دیا تھا تو ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہم فارمیسی اسسٹنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کریں گے. ہمارے پاس ڈیلی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو فری آف کاسٹ گائیڈ کیا جائے گا.
اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کر لیں، یعنی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فارمیسی اسسٹنٹ کرنی ہے، تو پھر ٹائم ویسٹ اپنا بھی نہ کریں، اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، اور تیاری کر لیں۔ شارٹ کٹ کبھی بھی نہ لیں، جو فیصلہ کریں جگاڑ میں کبھی بھی نہ پڑیں، کسی اور چکر میں نہ پڑیں۔ جب ظاہر سی بات ہے پہلے بھی فیسیں پے کی، آپ بھی داخلے کی فیسیں پے کرتے ہیں، اور لاہور جانا کوئی اتنا خاص کام نہیں جو ڈیلی ہم لاہور چلے جائیں۔ کچھ دوست تو ہوتے ہیں لاہور کے، لیکن باقی زیادہ تر لوگ آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف ڈسٹرکٹ، تو کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تاکہ اتنا سفر کر کے، پیسہ خرچ کر کے، ٹائم خرچ کر کے جانا، ایک قیمتی وقت نکال کر جانا، تو پھر تیاری نہ ہونا اور فیل ہو جانا تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہی سے تیاری شروع کریں اگر آپ نے فارمیسی اسسٹنٹ کرنی ہے تو۔ اگر نہیں کرنی تو پھر داخلہ بھیجنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شارٹ کٹ سے کامیاب کم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ابھی سینٹر تبدیل کرنے کا فارمیسی والے بتا رہے ہیں کہ سینٹر اب ملتان، اسلام آباد اور لاہور 3 سینٹر بنیں گے۔ تو لوگوں کو میسج آ رہے ہیں، کچھ کو، اور کچھ کو بھی آئیں گے نیکسٹ۔ اے ٹو زیڈ وہ کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن سب دوستوں نے دینی ہے، وہ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل نے پہلی بار 2-3 سینٹر کام کیے ہیں، 2-3 سینٹر بنائے ہیں۔ پہلے ایک ہی سینٹر ہوتا تھا لاہور، سب دوستوں کو لاہور ہی جانا ہوتا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی بات مس ہو گئی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔